ارتداد کی بڑی بغاوتوں کے سلسلے کی آخری کڑی کندہ کے اس طاقتور قبیلے کی بغاوت تھی جو نجران حضرموت مشرقی یمن میں آباد تھا۔ اس بغاوت میں واقعات کا تسلسل بڑی حد تک وہی کچھ تھا جو دوسری بغاوتوں میں پیش آ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات پر ہی کندہ میں انحراف کا مادہ ابھرنے لگا۔ وہ انہوں نے فوری طور پر علم بغاوت بلند نہ کیا۔ حضرموت کے حاکم زید بن لبید تھے جو حضرموت کے دارالحکومت ظفر میں رہتے تھے۔ وہ ایک دیانتدار اور خدا ترس مسلمان تھے، اس لیے زکوٰۃ وغیرہ کی وصولی کے معاملے میں اصول کے سخت پابند تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قبیلہ کندہ میں بے چینی پھیل گئی۔ زیاد نے ان کی زکوٰۃ دوسرے محصولات کی پوری ادائیگی سے بچنے کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ جنوری 633 عیسوی شوال 11 ہجری میں کندہ کی بددلی ابل پڑی۔ ان کے ایک چھوٹے سردار نے بطور زکوٰۃ ایک بہت اچھا اونٹ بھی دے دیا تھا۔ بعد میں اس کی نیت بدل گئی اور اس نے اونٹ واپس مانگا، لیکن زیاد نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔ تب اس سردار نے اپنے کچھ آدمیوں کو بھیج کر اونٹ چوری کرا لیا۔ اس کے رد عمل میں زیاد نے چند سپاہیوں کو بھیجا اور وہ اونٹ چوروں کو گرفتار کر لائے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اونٹ اور چور پکڑے گئے۔ مجرموں کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اگلی صبح کندہ میں ایک مشتعل ہجوم نے مطالبہ کیا کہ ان کے گرفتار ساتھی چھوڑ دیے جائیں۔ زیاد نے چوروں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا اور اعلان کیا کہ ان پر قانون اسلام کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس پر بارودی صورتحال میں آگ لگ گئی۔ کندہ کے بڑے بڑے فرقے کھلی بغاوت اور ارتداد پر اتر آئے۔ انہوں نے نہ صرف زکوٰۃ ادا کرنے اور شریعت کی پابندی سے انکار کر دیا بلکہ اقتدار مدینہ کے خلاف جنگ کے لیے ہتھیار بھی اٹھائے۔ اس مقصد کے لیے کئی اور فسادی عناصر ان کے ساتھ ہو گئے اور ان سب نے مل کر فوجی پڑاؤ قائم کیے اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ان میں سے باغیوں کا ایک پڑاؤ ریاض میں تھا جو ظفر سے زیادہ دور نہ تھا۔ پڑاؤ پر شب خون مارنے کو زیاد نے ایک فوجی دستہ بھیجا جسے نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ کچھ مرتد مارے گئے، بہت سے قیدی بنا لیے گئے، بہت سوں کو مار بھگایا گیا۔ جب قیدیوں کو ظفر لایا جا رہا تھا تو ان کا کندہ کا سب سے بڑا سردار اشد بن قیس جو ابھی تک مرتد نہیں ہوا تھا کے پاس سے گزرنا ہوا۔ اے اشد، ان قیدیوں نے اسے آواز دی، ہم تمہاری ماں کے کنبے کے لوگ ہیں۔ اشد کی قبائلی وفاداری اس کے ایمان اور مرکزی اقتدار کے لیے اس کے احترام دونوں پر غالب آ گئی۔ اپنے ساتھ کئی جنگجو لے کر اس نے مسلمان دستے کا راستہ روکا، قیدیوں کو آزاد کیا اور مسلمان سپاہ کو خالی ہاتھ گھر بھیج دیا۔ یہ واقعہ اشد کی بغاوت کا نقطۂ آغاز تھا۔ قبیلہ کندہ کے لوگ جوک در جوک اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن مسلم اور مرتد فوجی قوت میں ایسا توازن تھا کہ دونوں میں سے کوئی فریق سنگین لڑائی شروع کرنے کو تیار نہ تھا۔ زیاد نے اشد پر حملہ کرنے کے لیے کمک کا انتظار کیا۔ کمک پہنچنے ہی والی تھی۔ مہاجر بن ابو امیہ نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھیجے جانے والے آخری سالار جیش تھے، اسی اثنا میں نجران کے باغیوں کو مطیع کر لیا تھا اور ان کو اب یمن جانا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مگر انہیں ہدایت بھیجی کہ وہ یمن جانے کے بجائے زیاد کے ساتھ مل کر کندہ کے ارتداد سے نمٹنے کے لیے حضرموت کی طرف پیش قدمی کریں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی ہدایت ملی۔ مہاجر اور زیاد کی فوجیں ظفر کے مقام پر باہم مل کر اول الذکر کی ہماگیر قیادت کے تحت ایک ہو گئیں اور پھر اشد کے خلاف جنگ کرنے کو روانہ ہو پڑیں۔ اشد بن قیس اپنے زمانے کا ایک عجیب و غریب انسان تھا۔ وہ کندہ کے ایک رئیس خاندان کا فرد تھا۔ وہ ایک قابل سپہ سالار، ایک ہوشیار سردار اور ایک دلیر جنگجو اور ایک باکمال شاعر بھی تھا، اور زرخیزی تخیل کے ساتھ چرب زمان کا بھی مالک تھا۔ غرض یہ کہ اس کی شخصیت ایسی پرکشش اور تیز فہم تھی کہ زمانہ ارتداد میں جو رنگین شخصیتیں ابھریں ان میں وہ یکتا تھا، لیکن اس میں ایک بڑی خامی تھا دغاباز۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا ہی ایک خاندان ایسا تھا جس نے پشت بہ پشت 4 عہد شکن پیدا کیے۔ اشد خود
اس کا باپ، اس کا بیٹا اور اس کا پوتا۔ اشد نے نیکی اور بدی، ایمان اور کفر کی درمیانی سرحد کے قریب زندگی گزاری، لیکن اس نے اب تک اس حد سے تجاوز نہ کیا تھا۔ اسی طرح سے اخلاقی و روحانی حدود کے ذرا آگے پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے ذرا ہوشیاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ اب جنوری 633 عیسوی کے اواخر ذیقعدہ 11 ہجری کے دوسرے ہفتے میں مگر اس نے اپنے آپ کو جنگ میں مسلمان فوج کے مقابل پایا۔ یہ معرکہ جلد ہی ختم ہو گیا اور اشد ہار گیا، لیکن شکست فیصلہ کن نہیں ہوئی۔ وہ اپنی فوج کو باوجلت میدان سے ہٹا کر قلعہ بخیر کی طرف پیچھے ہٹا لایا، جہاں دوسرے باغی کنبے بھی اس کے ساتھ آ ملے۔ یہاں اشد نے محاصرے کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی۔ اس معرکے کے اختتام کے ذرا ہی بعد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیش بھی پہنچ گیا۔ تینوں مسلمان جیوش نے مہاجر کی ہماگیر قیادت کے تحت بخیر پر چڑھائی کی اور اس قلعہ بند شہر کا محاصرہ کر لیا۔ 3 راستے اس شہر میں داخل ہوتے تھے۔ مسلمان سپہ سالاروں نے اپنی افواج کو تینوں راستوں پر سفارہ کیا اور شہر کو پوری طرح گھیر لیا، لیکن بیرونی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کے تمام رابطے منقطع کر دیے۔ اشد کو بھیجی جانے والی کمک اور رسد کو یا تو قبضے میں لے لیا گیا یا دباؤ ڈال کر انہیں واپس کر دیا گیا۔ یہ محاصرہ کئی روز تک جاری رہا۔ محصور فوج نے محاصرین پر کئی اچانک حملے کیے، لیکن انہیں ہر بار کافی نقصان کے ساتھ پسپا کر دیا گیا۔ تاہم کندہ کا مقابلے کرنے کے لیے پرعزم رہے۔ کہیں فروری 633 کے وسط ذی الحج 11 ہجری کے آغاز میں اشد نے محسوس کیا کہ صورتحال مایوس کن ہے، کامیابی کا کوئی امکان نہیں، صرف وقت کی بات ہے۔ کچھ عرصے بعد قلعے کا مسلمانوں کے ہاتھ لگنا لازم تھا، تب خون کا بے تحاشا بہنا بھی ناگزیر تھا۔ اشد کا اگلا اقدام اس شخص کے کردار کے عین مطابق تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اپنے قبیلے کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجوا کر مذاکرات کی تجویز پیش کی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشد کی اس تجویز سے اتفاق کیا، کیونکہ کفر کے ایام میں یہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے گہرے دوست بھی رہ چکے تھے۔ لہٰذا مذاکرات کا اہتمام کیا گیا، جن میں سے ایک طرف سے اکرمہ اور مہاجر اور دوسری طرف اشد کو حصہ لینا تھا۔ چنانچہ اشد چند آدمیوں کے ہمراہ رازدارانہ طور پر قلعے سے نکل کر مقررہ مقام پر پہنچ گیا۔ اگر آپ 10 آدمیوں اور ان کے خاندانوں کی جان بخشی کریں تو میں آپ پر قلعے کے دروازے کھول دوں گا، اشد نے پیشکش کی۔ مسلمانوں نے یہ بات مان لی۔ ان 10 آدمیوں کے نام لکھ دیجئے، مہاجر نے کہا، اور ہم اس دستاویز پر مہر لگا دیں گے۔ اشد نے اپنے آدمیوں کے ساتھ ایک طرف چلا آیا اور 10 نام لکھنے کو بیٹھ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ پہلے اپنے منظور نظر 9 آدمیوں کے نام درج کرے اور پھر 10واں اپنا نام لکھے، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی اس کے کندھے کے اوپر سے جھانک کر اس کے لکھے ہوئے ناموں کو پڑھتا جا رہا ہے۔ یہ شخص، جس کا نام حجدم تھا، اشد کے پسندیدہ 9 آدمیوں میں شامل نہیں تھا۔ جب اشد نے 9واں نام بھی درج کیا تو حجدم نے اپنا خنجر کھینچ لیا۔ میرا نام لکھ، اس نے پھنکار کر کہا، ورنہ تجھے قتل کرتا ہوں۔ کسی نہ کسی چالاکی سے اپنے آپ کو بعد میں بچا لینے کی توقع پر اشد نے 10واں نام حجدم کا لکھ دیا۔ فہرست مکمل ہو گئی اور مہاجر نے اس دستاویز پر مہر سبت کر دی۔ اشد اور اس کے ساتھی قلعے واپس آ گئے اور مقررہ وقت پر اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان اندر داخل ہو کر محصورین کی بے خبر فوج پر ٹوٹ پڑے۔ ایک خونخوار قتل عام شروع ہوا اور جب تک قلعے کے ہر ایک آدمی نے ہتھیار نہ ڈال دیے تب تک جاری رہا۔ اشد اور اس کے گرد اکٹھا آدمیوں اور ان کے خاندانوں پر ہاتھ نہ اٹھایا گیا۔ بخیر کا قلعہ فتح ہو چکا تھا۔ جب مہاجر نے اشد کی تیار کردہ فہرست پر معائنے کی خاطر نظر ڈالی تو انہوں نے دیکھا کہ اشد کا نام اس میں شامل نہیں۔ انہیں خوشی ہوئی۔ او دشمن خدا، انہوں نے اشد سے کہا، اب تمہیں سزا دینے کا مجھے موقع مل گیا ہے۔ انہوں نے اشد کو قتل کر دیا ہوتا، لیکن اکرمہ نے بیچ میں آ کر اصرار کیا کہ اشد کو مدینہ بھیج دیا جائے۔ اس طرح اس کی قسمت کا فیصلہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اشد کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اشد مدینہ پہلی بار نہیں آ رہا تھا۔ وہ سال وفود میں یہاں اس وقت آیا جب کندہ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ اپنے قیام کے دوران اس نے ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے ساتھ نکاح بھی کیا، لیکن مدینے سے رخصت ہوتے وقت وہ اپنی بیوی کو یہ وعدہ کر کے وہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ آیا کہ اگلی بار مدینہ آنے کے بعد اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ اگلی آمد اب بہت مختلف اور ناموافق حالات کے تحت وقوع پذیر ہو رہی تھی۔ خلیفہ نے اشد کو وہ تمام جرائم گنوائے جو اس نے اسلام کے خلاف سرزد کیے تھے۔ اس کے علاوہ اشد نے اپنے قبیلے کے ساتھ جو دغا کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں بھی اپنی حقارت کا اظہار کیا۔ کیا کوئی وجہ تھی جس کی بنا پر اس وقت ملزم کا سر قلم نہ کر دیا جائے؟ اشد کی چرب زبانی کی طرف توجہ دلائی جا چکی ہے، اب اس نے انتہا کر دی۔ نہ صرف اس نے معافی حاصل کر لی بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کو اس بات پر بھی آمادہ کر لیا کہ وہ اسے اس کی بیوی لوٹا دیں۔ وہ مگر مدینہ میں ہی رہا کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگلے برسوں میں اس نے شام، عراق اور فارس میں نمایاں جنگی کارنامے سر انجام دیے اور حضرت عثمان کے زمانے میں آذربائیجان کا حاکم بھی مقرر کیا گیا، لیکن اس کی طبعی غداری نے کبھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق سمیت بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو بعد میں خیال آیا کہ کاش اس مرتد ہونے کے بعد معاف نہ کیا گیا ہوتا۔ در حقیقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا وقت قریب آ گیا اور وہ جب اپنے دوستوں کے سامنے ان باتوں کا ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے نہیں کی تھی مگر اب ان کی تمنا تھی تو انہوں نے کی ہوتی، تو انہوں نے کہا کاش میں نے اشد کا سر قلم کروا دیا ہوتا۔ اسلامی تاریخ کے جاننے والوں کو غالباً یاد ہوگا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکسانے پر انہیں زہر دیا تھا اور جسے اس خدمت کے صلے میں معاویہ نے 1,00,000 درہم بھی ادا کیے تھے، اشد ہی کی بیٹی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، اگر میرے چینل پہ نئے تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔